ایک گاؤں جہاں رات کا اندھیرا کبھی نہیں چھپتا اور ایک شیطان جو انسان اور جانور کے بھینکر روپ میں اپنا شکار کرتا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک اجنبی آدمی آتا ہے۔ کیا وہ شیطان کو ہرا پائے گا یا پھر ایک اور کہانی کا شروعات ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوتی؟ آئیے جانیے راکس کی کہانی میں، جس میں درد، بددعا اور ایک زبردست جنگ کی کہانی چھپی ہے۔ سو ڈیئر ویورس، اگر آپ ہمارے چینل اردو کہانیاں پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے اسٹوریز آپ سن سکیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو ہمیشہ ایک اندھیرے سے گھرا رہتا تھا، ایک بھوتیا شخص رہتا تھا۔ اس کا نام تھا راکس، ایک خون پینے والا شیطان جس کا نام صرف ڈر کے ساتھ بے چینی سے کہا جاتا تھا۔ گاؤں والے مانتے تھے کہ یہ شیطان اسی اندھیرے سے پیدا ہوا تھا جو چاند کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتا تھا، اور اس کا روپ انسان اور جانور کا ایک بھیانک مکسچر تھا۔ شروعات میں راکس صرف کمزور اور اکیلے رہنے والے لوگوں کا شکار کرتا تھا۔ وہ بوڑھے لوگ جو جنگل کی گہرائیوں میں چل پڑتے تھے، بچے جو اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتے تھے، وہ سب اس کا شکار ہو جاتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے راکس کی بڑھ گئی۔ اب کوئی بھی انسان اس کے شکار سے بچ نہیں سکتا تھا، چاہے وہ شکاری ہو یا ایک معصوم انسان۔ ہر رات سایہ اور گہرا ہوتا گیا اور وہ بے چینی بڑھتی گئی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ جنگل کے اندر سے سنائی دینے لگی لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آتا تھا۔ ایک آندھیا چلتی ہوئی رات ایک انجانا آدمی گاؤں میں آیا۔ اس کا نام تھا اینٹون، ایک لمبا اور مضبوط آدمی جسے اپنی آنکھوں میں ایک گہرا راز چھپا ہوا تھا۔ اس نے گاؤں کے درد بھرے افسانوں کو سنا تھا، اور وہ صرف سفر پر نہیں آیا تھا بلکہ ایک خاص مقصد کے ساتھ آیا تھا۔ راکس کوئی عام شیطان نہیں ہے، گاؤں کے بوڑھے لوگوں نے کافی کانپتے ہوئے شبدوں میں کہا۔ یہ ایک پرانی بددعا ہے جو خون اور دھوکے سے اس زمین پہ جڑی گئی تھی۔ اس بددعا کو صرف ایک قربانی کے ذریعے توڑا جا سکتا ہے۔ اینٹون نے دھیان سے سنا اور اس کا دماغ فوراً کام کرنے لگا۔ اس نے سنا تھا کہ راکس کا اصل روپ ایک تاناشاہ راجا کا تھا جو کبھی انہی زمینوں پر اپنی طاقت کا دکھاوا کرتا تھا، لیکن اپنے امر ہونے کی لالچ میں اس نے کالا جادو سیکھ لیا، اپنی روح کو اندھکار کی گہرائیوں میں بیچ دیا تھا، اور اس طرح وراکس کا جنم ہوا تھا جو صرف ماंس نہیں بلکہ انسان کے جینے کی طاقت کو بھی چوس لیتا تھا۔ گاؤں والے جو پرانے درد بھرے افسانوں سے پریشان ہو چکے تھے، اینٹون سے مدد کی گزارش کرنے لگے۔ انہوں نے اپنا وشواس اس انجان آدمی میں ڈال دیا تھا کہ شاید اب وہی ان کا درد مٹا سکے گا۔ اسی رات اینٹون نے اکیلا جنگل میں قدم رکھا، صرف ایک چاندی کا چھرا لے کر، اور پرانی کتابوں میں دیے گئے گیان کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے۔ چاند کی روشنی اس رات بھی دھندلی تھی، جیسے کسی نے زمین کو اپنے سائے سے گھیر لیا ہو۔ جیسے جیسے وہ جنگل کے اور گہرائیوں میں گیا، ہوا میں ٹھنڈی اور اندھیرا بڑھتا گیا۔ اچانک ایک گہری گرجتی آواز جنگل کے اندر سے سنائی دی، اور اینٹون کے کچھ سمجھنے سے پہلے زمین نے ہلنا شروع کر دیا۔ اندھیرا کچھ عجیب طریقے سے جیوت ہو گیا، اور پھر چھپتے چھپتے وراکس اس کے سامنے آ گیا۔ اس کا روپ انسان اور جانور کا ایک بھینکر مکسچر تھا، لمبا اور ٹیڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا راز تھا جو جیسے ہر جیو کا دل پہچان سکتا ہو۔ اس کا سانس اتنا ٹھنڈا تھا کہ جیسے موت کی خوشبو ہوا میں گھل گئی ہو۔ تم جیسے مورخ انسان، راکس کی آواز میں ایک بھیانک گہراہٹ تھی، مجھے مارنے کی سوچ رہے ہو؟ میں امر ہوں۔ اینٹون نے اپنا حوصلہ بنائے رکھا، اور اس کی آنکھوں میں جو اندھیرا تھا اس میں اپنا ارادہ تھا۔ نہیں، تم امر نہیں ہو، تم ایک بددعا ہو، اور آج رات یہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اس نے اپنا چھرا اٹھایا اور وراکس کے دل میں ڈال دیا، لیکن وراکس بہت تیزی سے ہلتا ہے، اپنے قاتلانہ پینتھر جیسے پنجے اینٹون پر مارنے کے لیے لہراتے ہوئے۔ اینٹون پیچھے جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، لڑائی اور بھی بھینکر ہو گئی۔
ہر طرف خون کا دھند اور ڈر کا محسوس ہو رہا تھا۔ اینٹون کو اپنے آپ میں تھکن محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اپنے جینے کی پوری کوشش میں ایک آخری دعا کے ساتھ اینٹون نے اپنے چھرے کو وارکس کے دل میں ایک اور ڈال دیا۔ لڑائی اور بھی بھینکر ہو گئی۔ ہر طرف خون کا دھند اور ڈر کا محسوس ہو رہا تھا۔ اس بار راکس نے ایک بھینکر چیخ ماری اور اس کا جسم جیسے جل رہا ہو۔ زمین نے کچھ گونج سنائی اور ہوا دھیمی ہو گئی۔ دھیرے دھیرے راکس کا روپ ٹوٹنے لگا اور وہ ایک کالے دھوئیں میں بدل گیا۔ یہ بدوا پوری طرح سے توڑ دی گئی۔ جب صبح کی روشنی جنگل میں پڑنے لگی، اینٹون خود کو زمین پر گرا پایا۔ اس کا خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ شیطان جو سالوں سے ان کا درد تھا اب نہیں تھا۔ گاؤں والے اسے ڈھونڈتے ہوئے آئے اور اینٹون کو مشکل سے جیتا ہوا پایا، لیکن وارکس جو کبھی ان کا شکار کرتا تھا وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ لیکن اینٹون کے گھاؤ پوری طرح سے نہیں بھر پائے۔ اس نے جو کام کیا تھا وہ کبھی نہیں بھلایا جائے گا۔ لیکن سمے کے ساتھ کچھ اور کہانیاں بھی سنائی دینے لگی۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں اگر آپ دھیان سے سنو تو کبھی کبھی ایک نام ہوا میں گھومتا ہوا سنائی دیتا تھا۔ ایک نام تھا جو کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، فراکس۔ اور آج کچھ لوگ مانتے تھے کوئی بھی شیطان چاہے جتنی بار مار دیا جائے کبھی پوری طرح سے نہیں مر سکتا۔